افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ جو اس وقت آپ کوہ نور پر لائیو دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر۔ ناظرین کرام، معاشرے کے اندر جو عدم برداشت اور ایک دوسرے کو نہ برداشت کرنے والی کیفیات ہیں، اس کے رجحان کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو بالکل برداشت کرنے کو سوسائٹی میں تیار نہیں ہیں، وہ چاہے مذہبی بنیاد پر ہو اور چاہے وہ کسی اور معاشرے کی دوسری سطح پر ہو، یعنی معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ، سوشل طور پہ، سوشل نارمز کے طور پہ، تو ہماری ویلیوز ڈکلائن کرتی جا رہی ہیں اور ہماری عدم برداشت بہت زیادہ، پیشنس لیول کم ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور وہ عدم برداشت کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ محسنوں کو، معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو معاشرے کے اندر عدم برداشت ہے، اس کی ریزن جو ہے، اس سے ہی ڈپریشن ہوتا ہے، اسی سے سٹریس ہوتی ہے، اسی سے ہی نفسیاتی پرابلمز جنم لیتی ہیں، اسی سے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بغاوت اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے، چاہے وہ رشتہ داری ہو، چاہے وہ آپ کے محلے داری ہو، چاہے آپ کے گرد و نواح کے لوگ ہوں، تو ہر جگہ پر آپ کو عدم برداشت نظر آئے گی۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر آپ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح برداشت کا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمارے بہت سارے مسائل اس طرح حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے اندر جذبات کے پہلوؤں کے اندر عدم برداشت کو ختم کرتے ہوئے برداشت کے پہلو پیدا فرمائیں، تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک سکون اور امن پیدا ہو سکتا ہے۔ جی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے جی، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جی، میری مراد پیرزادہ علامہ وقاص علی خالد صاحب ہے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک۔ اور ان کے ساتھ جی روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے پینل میں موجود ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، فاضل جلیل علامہ قاسم رسول صاحب، ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ دونوں مہمانوں کا میں شکر گزار ہوں جی، وہ پروگرام میں شامل ہوئے۔ آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں پروگرام کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمارا ایڈریس آ رہا ہوگا، آپ اس کے اوپر ہمیں خط بھی جوابی لفافے کے ساتھ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے مسائل آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے لائیو، تو آپ اس کو خط میں لکھ دیا کریں یا واٹس ایپ کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جب پروگرام چل رہا ہو اس وقت آپ واٹس ایپ کے اوپر کال نہ کیا کریں، اور کیونکہ پروگرام کے بعد جب پروگرام ختم ہو جائے تو اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو یا تو خط لکھا کریں یا پھر واٹس ایپ کے اوپر میسج کیا کریں، واٹس ایپ کے اوپر فون نہ کیا کریں۔ یہ ہم آپ سے بارہا درخواست کرتے رہتے ہیں اور آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور جب آپ کالز کر لیا کریں، جب آپ کی کال مل جایا کریں تو کائنڈلی کاپی پینسل پاس رکھا کریں، جیسے ہی آپ نے سوال کا جواب آپ کو ملے تو آپ اس کو لکھ لیا کریں، اور ٹی وی کا والیوم ذرا مہربانی فرما کے کم کر لیا کریں جی، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہم بار بار اپنے ناظرین کو کہتے رہتے ہیں جی۔ کال لیتے ہیں جی، پہلی دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی میرا بیٹا کا 30 سال کا جی جی، نافرمان بہت آ۔ اچھا، کیا نام ہے اس کا؟ لگتا جے نہ نماز پڑھتا جے، جھوٹ بھی بڑے بولتا جے، کام بھی جتھے دکھے کہنے کام سے درجہ کام بھی نہیں کرتا، جی کوئی نوکری کی درخواست دینا وا وہ مطلب انٹرویو بھی ہو جاتا، سارا کچھ ہو جاتا، پھر سے بس جواب ہو جاتا۔ کیا نام ہے ان کا؟ اس کا نام وسیم۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ذرا دے دو۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں۔ چلیں جی، چلیں جی، ضرور آپ کو بتاتے ہیں جی۔ آپ پروگرام دیکھیں، پیر صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ
والدین کا جو ادب ہے اور والدین کی جو فرما برداری ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں دین اسلام میں سے، کہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کا حکم ماننا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، حسن سلوک آپ نے کرنا ہے، اچھی طرح آپ نے ان سے پیش آنا ہے۔ اور جگہ جگہ قرآن پاک میں بھی بے شمار مقامات پر ہے، پھر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہے، حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، اور والدین کے حکم کو ماننا، ان کی بات کو ماننا، یہ تو جہاں پہ دینی طور پہ فریضہ آپ کا ادا ہوگا، وہیں پہ دنیاوی آپ کو فوائد بھی ہوں گے بہت زیادہ، اور بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو والدین کے ادب میں، ان کی فرما برداری میں اور ان کی دعا لینے سے آپ کے حل ہو جاتے ہیں۔ میں عرض کروں گا اپنی بہن سے کہ آپ نے 323 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اول آخر 3 بار درود و سلام پڑھیں، 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ پھر اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کا آغاز آپ آج سے کریں، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار بنے گا اور آپ کا تابع فرمان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی جی ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ آپ والدہ ہیں، آپ ضرور دعا کریں، کیونکہ والدین کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، بیٹے کے حق میں، اولاد کے حق میں۔ تو آپ دعائیں بھی کرتے رہا کریں، سمجھاتی بھی رہا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا، پریشان نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، وہ تمام وہ مخلوق کا جو ہے وہ خالق و مالک ہے، رب کائنات ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام کی مرادیں ضرور پوری فرماتا ہے اور کرتا ہے، اور وہ اسی سے مانگتے ہیں اور وہی پوری کرنے والا ہے، وہی حاجات پوری کرنے والا ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مقدس بات کر رہی ہے لوکا سے۔ جی 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 مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ ان کی پتہ نہیں قسمت کچھ ایسی ہے کہ ان کی شادی کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے، اور ان کی ایج بھی اب ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے بنتی بھی ہے، لیکن پھر بنتی بگڑ جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کے بھائی کا؟ ابوالبرکات شاہد نواز۔ اچھا، تو ان کی والدہ کا نام، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے، آپ کو انشاءاللہ تعالی علامہ قاسم صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں اس حوالے سے۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ہم دعا گو ہیں اپنے بھائی کے لیے، اللہ پاک بہتر اسباب اور جلد از جلد بہتر اسباب پیدا فرما دے۔ بہن گزاری سب سے پہلے یہ ہے صلاۃ و صوم کا آپ بھی، آپ کے گھر والے بھی، اور ہمارے بھائی جن کے رشتے کا مسئلہ ہے وہ بھی نمازوں کا خیال رکھیں، نمازوں کو ادا کریں۔ نماز فجر کو جب آپ کے بھائی ادا کر لیں تو سورہ ملک کی تلاوت کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور نماز عشاء کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے اسی طرح اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ دن بھر میں جب بھی وقت ملے ایک تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اول آخر درود پاک کے ساتھ کرنی ہے، اور پابندی کے ساتھ روٹین میں یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اجر و ثواب بھی ملے گا۔ جب فرائض کو ادا کریں گے کثرت کے ساتھ، آپ کے بھائی، آپ کے گھر والے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات جلد از جلد آپ کے بھائی کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دے گی۔ ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو بتایا جی آپ عمل کریں انشاءاللہ تعالی بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میں مسز اکبر بات کر رہی ہوں۔ جی جی پوچھیں۔ میں نے اپنے بھائی کے لیے استخارہ کیا تھا، تو میں نے خواب میں استخارے میں دیکھا کہ جس لڑکی کا ہم لوگوں نے رشتہ مانگا تھا اس کی ماں کو بھی دیکھا میں نے، اسے بھی میں نے خواب میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ خواب میں ایک دکان میں میں اپنی بیٹی کے لیے گاڑی خرید رہی ہوں، تو میں اس کو پیسے دیتی ہوں، پیسوں کے ساتھ ساتھ میں اس کو ماچس کی تیلیاں بھی دیتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ آپ نا اپنی ماں سے کہو کہ پیسے لے کے آ جائے، ایسا نہ ہو کہ مطلب یہ سامان ختم ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور میرے دو سوال اور بھی ہے، اس کی تعبیر بھی آپ مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن۔ اور ایک دو سوال اور ہے میرے۔ جی پوچھیں پوچھیں۔ یہ جو گھر میں بلیاں آواز لگاتی ہیں، اس کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، حدیث کے متعلق آپ بتا دیجیے ہمیں۔ اور ایک یہ جو آنکھ پڑکتا ہے، جی آپ دوبارہ پوچھیں، کے بارے میں کیا یہ دوسرا سوال کیا پوچھا آپ نے؟ دوبارہ پوچھیے ذرا۔ یہ جو بلیاں نا، جو بلیاں جو گھر میں آواز لگاتی ہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی،
جی جی تو اس کے بارے میں ہم اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی کیا ہے، تو میں حدیث کے متعلق میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حدیث میں اس کے بارے میں کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو دوسرا سوال ہے، یہ جو آنکھ پھڑکتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ خوشی آ رہی ہے، کبھی کہتے ہیں غم آ رہا ہے، چلے اس حوالے سے حدیث میں کیا ہے اور میری خاص کی تعبیر پلیز مجھے بتائیے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کو بتاتے ہیں وضاحت کے ساتھ. جو ہے پیر صاحب آپ کے تینوں سوالوں کے جوابات دیتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے. شکریہ آپ نے کال کیا. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلا جو آپ کا سوال ہے، جو خواب آپ نے دیکھا اس کی تعبیر آپ چاہتے ہیں، اور رشتے کے حوالے سے آپ نے اس کی والدہ کو دیکھا، لڑکی کو دیکھا، یہ خواب بہتر ہے اور اس معاملے میں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی آسانیاں ہیں، مگر اس کے باوجود آپ اپنی تسلی کریں اور جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ دیکھنے چاہیے، جسے پاک کی روح سے آپ جس کے ساتھ رشتہ کرتے ہیں اس کا خاندان دیکھیں، اس کا دین دیکھیں، اس کا حسن دیکھیں، اس کا مال دیکھیں. چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، آپ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی اور خیر کے ساتھ آپ اس کا فیصلہ کریں. اور رہی بات آپ نے جو کہا کہ غم ہے، خوشیاں ہیں، دیکھیں ان مع العسر یسرا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں انسان کے لیے ہیں، انسان پہ آزمائشیں آتی ہیں، مگر وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اور مشکل بھی آتی ہے، آسانی بھی آتی ہے، اسی کا نام زندگی ہے. آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کا ذکر کریں. اور بلیوں کی آپ نے جو بات کی ہے آوازوں کے حوالے سے، آپ دیکھیں آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ اچھا عمل ہے. ان چیزوں سے باہر نکل کے آپ صوم و صلات کی پابندی کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، درود پاک پڑھیں. اس کا تعلق جو کہ ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کے مشکل کوئی آنے والی ہے. مشکل انسان کے اپنے اعمال سے آتی ہے اور دوسری طرف آزمائش سے آتی ہے. جی ٹھیک ہے. جی جیسے جی آپ کو بتایا کہ یہ ساری توہمات ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں رکھنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی تمام عمل کرنے والا ہے. جی ایسے ایسے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم حضرت صاحب. ٹھیک ہے جی اللہ کا بڑا شکر ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی کو نا بتایا تھا کہ اسی پروگرام میں نا کہ آپ یہاں لطیف ہو یا گری کو پڑھو، وہ اتنا نہیں پڑھ سکتی 313 مرتبہ. تو آپ مجھے بتا دیں اس کے رشتے کے لیے میں عمل کر دوں کتنا کب تک پڑھنا ہے؟ چلیں جی. یہ کتنے دن ہو گئے آپ کو بتایا ہوا عمل؟ ابھی تقریباً ان کو 15-20 دن ہو گئے، لیکن وہ نہیں پڑھ سکتی نا، مصروفیت میں بچی ہے نا، نہیں مطلب نہیں وہ پڑھ سکتی نا. تو میں پڑھ سکتی ہوں. میں اب مجھے دے دیں، مہربانی ہے آپ کی کہ 313 دفعہ. چلیں آپ کو بتاتے ہیں. جی قاسم صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں. ویسے آپ کو جو بتایا ہوا ہے پہلے سے آپ اس کو جاری رکھیں. وظیفہ تو ظاہر اچھی چیز ہے، آپ اس کو جاری رکھیں. بقایا رہنمائی کر دیتے ہیں علامہ قاسم صاحب آپ. جی بالکل. کسی علامہ صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی تھی اور بالکل بجا فرمایا تھا. دیکھیں ہماری بہن کا مسئلہ ہے جس کا رشتے کا ایکچولی بیمار جو ہوتا ہے، جو پیشنٹ ہو میڈیسن وہی یوز کرتا ہے، نہ کہ اس کے گھر والے، نہ کہ اس کی والدہ اور نہ ہی اس کے والد صاحب. جس کو جو پرابلم ہے انسان اسی کی میڈیسن خود ہی کھاتا ہے جس کو پرابلم ہو. تو بہتر عمل یہ ہے، افضل بھی یہی ہے کہ جس بہن کا رشتے کا مسئلہ ہے، دیکھیں مصروفیت ہر شخص کی مصروفیت ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے وہ سٹیپ لے رہی ہیں، اپنے لیے وہ رشتے میں ایک منسلک ہونا چاہ رہی ہیں. اور 313 تعداد بتائی ہے آپ نے، تو کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے. میری بہن آپ اپنی بیٹی سے گزارش کریں کہ اس مصروف زندگی میں رب تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں، اپنی ذات کے لیے وقت نکالیں. سب سے پہلے فرائض کا خیال، فرائض پھر وظائف کی طرف آئیں. اور عمل جو آپ کو علامہ صاحب نے بتایا تھا بالکل آپ اسی طرح وہ بہن ہی عمل کریں جس کے رشتے کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات جلد از جلد کچھ ہی دنوں میں بہتر اسباب پیدا فرما دیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی آپ کو گائیڈ کیا ہے، اس پہ عمل کریں. ساتھ آپ والدہ ہیں، آپ دعا کریں. وظیفہ آپ کی بیٹی کرے، باقی آپ ان کے لیے دعا کریں. جی ٹھیک ہے. جی جیسے آپ کو بتایا جی آپ عمل کریں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد ضیاء الدین، جی بکھر سے بات کر رہا ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے میرے بھائی آپ؟ جی حضرت صاحب میں نے کافی تعبیر پوچھنی تھی. جی پوچھیں. دوست کو خواب آیا تو اوپر یعنی کہ خواب کی وجہ سے کافی پریشان تھا. ہاں وہ خواب میں حضور یہ دکھتا ہے کہ 2 بھائی کہتے جا رہے سگے بھائی ہیں، اچھا جو کہ دور کے رشتے دار بھی ہیں. ٹھیک ہے. جو چھوٹا بھائی ہے نا کل وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ چھوٹا بچہ پاگل ہے. اچھا. بڑا بھائی نا اس کو ذبح کرتا ہے.
अच्छा जी। पहले जो उसकी घर बिक्री चलाता है तो वो नहीं चलती, वो एक और आदमी से कहता है कि मुझे और छुरी ला दो। अच्छा जी। वो एक और छुरी ला के देता है और बड़ा भाई छोटे भाई को ज़ब्ह कर देता है। अच्छा जी, ठीक है। वो ख्वाब में ये देखता है, लेकिन वो है बड़ा परेशान है। चलें जी। मुझे उसने ये आप शेयर किया है तो प्लीज उसकी ताबीर बता दें। चलें जी, आप शुक्रिया आपने कॉल की, परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला इस ख्वाब की ताबीर के हवाले से पीर साहब आपको रहनुमाई कर देते हैं कि इसकी क्या ताबीर बनती है जी, हुजूर बता देते हैं आपको। जी फरमाइए। देखें, ये आपका मसला नहीं, आपके दोस्त का मसला है, तो आप अपने जो आप लोगों के अपने मसाइल हों, आप उसके लिए बेहतर है कि कॉल किया करें, और जिसको जो मसला है वो खुद कॉल करे, ये ज़्यादा बेहतर बन जाता है। देखें, वो परेशान है इस हवाले से कि वो बड़ा भाई छोटे को ज़िबा कर रहा है, ऐसा मामला हो रहा है। ये इंसानी ज़िंदगी में शैतानी वसवसे भी होते हैं, वसाविस भी आते हैं चीज़ों से। आप उसे बोलें कि सदका अदा करे अपने भाई का, और अपनी तरफ से सदका अदा करे, और नमाज की पाबंदी करे, ज़िंदगी में नमाज को शामिल करे, दरूद व सलाम कसरत के साथ पढ़े, ज़िक्र व अज़कार करे, दरूद व सलाम की कसरत बिल्कुल ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, नमाज की पाबंदी हो, और अपना सदका कल अदा करे अपनी तरफ से भी, अपने भाई की तरफ से भी, और परेशान ना हो। और जब रात को सोया करे तो 7 मरतबा आयतुल कुर्सी के चारों कुल पढ़ के 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करे। इंशाअल्लाह ताला इस जैसे जो ख्वाब है इंशाअल्लाह इससे जान छूटेगी। और आप जब आपकी तबीयत में तहारत और मिजाज में आपकी नरमी आती है, इबादत आती है, तो आप लोगों को फिर अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं, तो आप रूहानियत की तरफ बढ़ते हैं। वो कब बढ़ते हैं कि जब हमारा पूरा दिन जो है वो अल्लाह की याद में बसर हो और बावजू बसर हो। जी बिल्कुल ऐसे जी, बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने, क्योंकि सरकार दो आलम से फरमाया कि जो सच्चा ख्वाब होता है वो भी जो नबूवत का 40वां हिस्सा है। तो लिहाजा सच्चे ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करते हैं, जो अपनी जहनों को, अपने दिलों को पाक और मुताहर रखते हैं, और अपनी ज़ुबानों को ज़िक्र इलाही से तर रखते हैं, और जो अपने कुलूब व अज़हान के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को मुज़य्यन करते हैं। उन्हीं लोगों को अच्छे ख्वाब आते हैं, उन्हीं को जो है वो शैतान के वसवसों से वो दूर रहते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जो है अपने आप को, अपनी तन्हाई को भी, और अपनी ज़ाहरी और बातिनी दोनों हवालों से अपने आप को पाक और साफ़ रखें, और नेकियों की तरफ राग़िब हों, ताकि हमारे ये तमाम जो मसाइल हैं वो हल हो सकें और ये तमाम परेशानियाँ दूर हो सकें। जी मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, निज़ामुद्दीन बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी पूछें। कारी साहब, मुझे 12-13 साल हुए हैं शादी को। जी जी। तो अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा, उसके लिए कोई ज़िक्र व अज़कार बताएं ताकि मेरी रहनुमाई हो पाए। आप अपनी वालिदा का नाम बताएं। हूरा खातून। और अपनी ज़ौजा का नाम? सुमेरा खातून। उनकी वालिदा का नाम? हुसन गरी। तो आपने मेडिकल चेकअप कराया दोनों ने? जी जी, उसमें स्पर्म जो है ना वो मेरे काउंट निल होते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे अल्लाह ताला ने बेटा दिया था जिसकी डेथ हो गई थी। अच्छा चले जी, आपको बताते हैं। आप प्रोग्राम देखिए, शुक्रिया आपने कॉल किया। अल्लामा कासिफ साहब आपकी रहनुमाई फरमा देते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले भाई गुजारिश तो यही करूँगा कि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अपना चेकअप लाजमी करवाएं। आपने बताया करवाया भी है, लेकिन मज़ीद आगे जो अगर कोई डॉक्टर्स कोई मेडिसिन या मज़ीद चेकअप रिकमेंड करते हैं तो वो लाजमी करवाएं। उसके साथ साथ आप ये अमल करें, अंबिया ने भी अपनी औलाद के लिए दुआ की, रब ताला के हुजूर औलाद तलब करने के लिए भी दुआ की, तो आप भी अंबिया की सुन्नत पर अमल करते हुए आप वैसे भी करते होंगे, और इस नीयत से भी दुआ करें कि अंबिया की भी सुन्नत है, ताकि अल्लाह पाक उस आपकी दुआ को अंबिया के सदक़े से भी कबूल व मंजूर फरमाए। आप भाई सलात व सोम नमाज़ों का ख्याल रखें। आप अपनी वाइफ से भी कहें, आपके घर में जितने भी अहबाब हैं फ़र्ज़ नमाज को अदा करें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद सूरह यासीन की तिलावत कर लें, और नमाज इशा के बाद सूरह मरियम की तिलावत करनी है आपने और आपकी वाइफ ने। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये अमल रूटीन में पाबंदी के साथ करें। रब ताला की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको नेक और साले औलाद अता फरमा दे इंशाअल्लाह ताला। जी हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? बेटे मेरा नाम शहनाज शौकत है जी। मेरा बेटा 19 साल से बाहर गया हुआ है, साउथ अफ्रीका। जी ठीक है। साउथ अफ्रीका गया हुआ मेरा बेटा। वहाँ जाके से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद वो हम उनसे रास्ते में है, लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि वो आ नहीं सकता।
अच्छा, क्या नाम है उनका? उसका नाम है मोहम्मद फैसल। अच्छा, हाँ जी। तो अब 19 साल हो गया, 20 साल लगे हुए हैं। अच्छा। वो बिल्कुल नहीं आ सकता। पहले उसने शादी की है वहाँ पे, तो वो चलो उससे छुटकारा मिल गया है, उसने जादू वगैरह किया है, लेकिन उसके बावजूद वो ना अब पता नहीं क्यों नहीं वो आता। मैं ये मंडी बहाउद्दीन जिला उसकी मैं रहने वाली हूँ। जी जी, चले ये आपको बताते हैं। शुक्रिया आपने कॉल की। तो इसलिए प्लीज मुझे ऐसा तो वजीफा बताए। बहुत कुछ कर चुकी हो, 6 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, तहज्जुद के लिए अल्लाह ने मुझे उठा देता है। चले आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाया, परेशान ना हो। ऐसा कोई वजीफा बताए ना कि मैं जी 24 घंटे में किसी वक्त भी करना पड़े। चले अल्लाह करम फरमाए जी, अल्लाह ताला करम फरमाए। आप प्रोग्राम देखें, आप परेशान ना हो, पीर साहब आपकी रहनुमाई कर देते हैं। जी जी हुजूर। जी हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह जी, और अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, आका अलैहिस्सलाम की तुफ़ैल करम हो और आपका बेटा आपके पास आए। हम दुआ करते हैं, दिल की गहराइयों से इंशाअल्लाह दुआ करेंगे और आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे, बेटा आपका वतन इंशाअल्लाह आ जाएगा। आप मेरी बहन एक ऐसा अमल करें, अल्लाह पाक आप देखिए, आप जिस दिल से दुआ करती हैं वो आप जानती हैं, और माँ है, माँ की जिस तड़प से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारती है वो पुकार सुनता है। इंशाअल्लाह आपकी आज़माइश ख़त्म होने वाली है। अब तीसरा कलमा आप पढ़ा करें, 3 तस्बीहात करें तीसरे कलमे की। ये करने के बाद तसव्वुर में अपने बेटे के सीने पे आप फूंक मार दिया करें, दम कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को आज से कर लें, कल से कर लें, सदका अपने बेटे का अपना अदा करके ये अमल शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और आपका बेटा वतन में आ जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला जी, हम दुआ गो हैं और दुआ हम करवाते भी रहते हैं, इज्तिमाई दुआ भी होती है, उसमें भी आप हिस्सा लिया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम फरमाएगा जी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? सफिया बेटी। कहाँ से बात कर रही हैं? कबीर से बोल। चले पूछे, क्या पूछना है आपने? पूछना, हमारे बेटे की उम्र है 11 साल। उसका दैनिक वादन कुछ दुरुस्त नहीं है और बाजू का सही नहीं है, ठीक नहीं है बाजू। अच्छा ठीक है, क्या नाम है उनका? मुदस्सर हुसैन। आपने चेक कराया वैसे मेडिकली? जी डॉक्टर से चेक करवाया है, अभी नहीं, पहले करवाया था, अभी नहीं। अच्छा ठीक है, क्या कहते हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर कहते हैं अभी तो बच्चा नहीं ठीक हो सकता। चले जी, अल्लाह ताला करम फरमाए, हम दुआ करते हैं। हाँ जी, काफी इलाज करवाए हैं, पहले करवा रहे हैं। चले आपको बताते हैं जी। आप परेशान ना, हम दुआ गो भी हैं और इंशाअल्लाह ताला आपकी रहनुमाई कर देंगे। लेकिन इसका जवाब जो है हम वो ब्रेक के बाद लेते हैं। इशा की अजान का वक्त हो गया लाहौर, उसके मज़ाफ़ात में आप तमाम लोग अजान समात फरमाएं, उसके बाद हम आते हैं। खुश आमदीद कहते हैं जी तमाम देखने और सुनने वालों को। आप इस वक्त प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे लाइव देख रहे हैं अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफर के साथ जी। तो ब्रेक से पहले जी एक सवाल आया था औलाद के हवाले से, सबसे पूछ लेते हैं इस हवाले से जी, ये सवाल का जवाब आप दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम आपको औलाद की नेमत से नवाजे। निजामुद्दीन साहब ने जो कॉल की थी, और अल्लाह पाक ने आपको बेटा भी अता किया और अल्लाह पाक के हुक्म से उस दुनिया में जितने सांस लेने थे उसने लिए, फिर वो अपने असल वतन की तरफ लौट गया। छोटे बच्चे जब दुनिया से जाते हैं तो दुख जो होता है वो वालिदैन को इससे बढ़ के क्या दुख होगा, औलाद का दुख बहुत बड़ा है, मगर ये बख्शिश और मगफिरत के लिए भी दुआ करते हैं और इंसान की निजात का बायस होते हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए। आप मेरे भाई प्रॉपर जो अपना एक ट्रीटमेंट है वो जारी रखें, साथ में जो कि सूरह अल कौसर है 33 मरतबा रोजाना पढ़ के पानी पे दम करके दोनों मियाँ बीवी पीना शुरू करें। सूरह अल कौसर 33 मरतबा पढ़ना है आपने, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद सलाम पढ़ें। आप भी पिए, आपके शोहर भी आप पिए और उसकी बीवी भी पिए, दोनों ये पढ़ें और पानी पिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे। हमारी दुआ है
کہ جلد از جلد یہ چیزیں بہتر ہو جائیں. اس کے لیے آپ سورہ کوثر پڑھیں, پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں, اپنی بیوی کو بھی پلائیں, ساتھ میں اپنا پراپر ٹریٹمنٹ جاری رکھیں, دعا کریں, اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور آپ کی مسز کو آپ ان کو بتائیے گا کہ سورہ مریم کی وہ تلاوت کیا کریں. آپ کی جو مسز ہیں وہ سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں اور آپ سورہ کوثر پڑھ کے پانی دم کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے اور کلام رحمان کی برکت سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ہم دعا گو ہیں, جس طرح تفصیل کے ساتھ خاص علی خالد صاحب نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے جی, اور آپ کے لیے بھی وظیفہ بتا دیا ہے اور آپ کی زوجہ کے لیے بتا دیا کہ دونوں نے یہ پڑھنا ہے, تو آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. اور اصل میں وظائف جو ہوتے ہیں یہ ایک موٹیویشنل پاور ہوتی ہیں, یعنی آپ نے اس کے اندر کے ایکسٹرا آپ کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرنے کے لیے وظائف ہوتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ کام تو صرف رب نے کرنا ہے اور وہ بہانہ ہی بنانا ہوتا ہے, اور رب چاہے تو کسی چیز سے بھی شفا دے دے, رب چاہے تو کوئی بھی بہانہ بنا کے اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ حل کر دے, اور وہ بڑے بڑے لوگوں سے حل نہ ہو تو چھوٹے سے آدمی سے حل ہو جائے. یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. بقایا توکل اللہ پہ رکھنا چاہیے, اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. بقایا مالک اور مختار جو ہے وہ صرف رب کی ذات ہے. جی مزید آگے بڑھتے ہیں, جی دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جمیلہ ہے. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میری ایک چھوٹی سسٹر ہے. اچھا جی. اس کا نام ہے سونیا. ٹھیک ہے. اور عمر اس کی تقریباً 28 برس ہو چکی ہے. جی ٹھیک ہے. اور بس ان کا ہم رشتے کا بس دیکھ بہت پریشان ہے. جہاں بھی کہتے ہیں نا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہوتا ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. والدہ کا نام بتائیں. عائشہ بی بی. چلیں آپ کو بتاتے ہیں, پریشان نہ ہو انشاءاللہ تعالی. پیر صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, علامہ وقاص صاحب سے پوچھتے ہیں جی کہ رشتے کے حوالے سے وہ بہت پریشان ہیں, تو اس کا کیا حال ہے. جی دیکھیں عمر کے ساتھ ساتھ انسان پریشان ہوتا ہے, یہ فطری عمل ہے. لیکن ناظرین کبھی اس بات کا آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ پرابلم ہے, یہ کوئی رکاوٹ ہے؟ بالکل ہے. دیکھ انسان پریشان بھی ہوتا ہے, انسان جو ہوا, اور انسان پریشان بھی ہوگا, انسان حیران بھی ہوگا, اور انسان مایوسی کی طرف بھی جائے گا. مگر اللہ رب العزت پہ جو یقین ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. یقین کی دولت, اس سے بڑی کائنات کی کوئی دولت ہی نہیں ہے. یقین کامل اپنا پیدا کیجیے, اور ساتھ میں آپ اپنی بہن سے بولیے گا کہ یا وہابو, اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے یا وہابوں کی ایک تسبیح روزانہ آپ کی بہن کرے. انشاءاللہ تعالی اب بہت جلد جو معاملات ہیں وہ رشتے کے بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یا وہابوں کی ایک تسبیح آپ کی بہن نے روزانہ کرنی ہے, اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھے, اور حسب توفیق جب کل سے یہ عمل کا آغاز کریں, حسب توفیق اپنا صدقہ بھی ادا کریں. آپ کی بہن صدقہ بھی ادا کرے, حسب توفیق جتنا وہ ادا کر سکتی ہے, اور یہ تسبیح شروع کرو. انشاءاللہ تعالی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. پریشانی پرابلمز انسان پہ آتی ہیں, مگر انسان کو چاہیے کہ اس کا یقین اپنے رب پہ ہو, یقین کامل خدا پہ ہو, تو پھر دیکھیے گا معاملات وقت کے ساتھ ساتھ یوں حل ہوتے ہیں. جس کا اپنے اللہ پہ یقین ہوتا ہے اور جس کو یقین کامل کی دولت نصیب ہو جائے, وہ اس کائنات دنیا کے اندر امیر آدمی ہے. فقط امیری کا تعلق مال و زر کے ساتھ نہیں ہے, جائیداد و زر کے ساتھ نہیں ہے. امیری کا تعلق علم کے ساتھ بھی ہے, تدبر کے ساتھ بھی ہے, اور یقین کے ساتھ بھی ہے. اس لیے یقین کی دولت انسان کو ملے گی تب کہ جب انسان بندگی کے زیور سے خود کو آراستہ کر لے گا, اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اسے آ جائے. بالکل جی, بڑے آسان طریقے سے جی بتایا آپ کو جواب, اور بڑا مفصل جواب دیا ہے. آپ انشاءاللہ تعالی عمل کریں, اللہ کرم فرمائے گا. مزید آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام رکنا ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی پوچھیں, کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میرا سوال تیسرا کیا ہے کہ دعا جو ہم مانگتے ہیں تو کیا دعا آنکھیں بند کر کے مانگنی چاہیے یا آنکھیں کھول کے؟ اچھا اور جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا جب کریں تو اسپیس میں رکھنی چاہیے, ہاتھوں میں جوڑ کے پھر دعا مانگنی چاہیے. اچھا جی ٹھیک ہے, چلے جی دونوں کے جواب لیتے ہیں. شکریہ آپ نے سوال کیا دعا کے حوالے سے. تو علامہ قاسم صاحب آپ کی اس حوالے سے رہنمائی کر دیتے ہیں. دعا ویسے ظاہر ہے
کہ دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصنون طریقہ ہے وہ بھی آپ کو اس حوالے سے اس کی بھی رہنمائی کر دیتے ہیں. جی حضور. جی بالکل، آپ کا پہلا سوال تھا کہ دعا کو کس طرح سے مانگا جائے آنکھیں بند کر کے. وہ انسان کا رب تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جس طرح سے مضبوط ہو، انسان اپنے دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے اس چیز کو انسان اپنی آنکھوں کو بند کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ میرا دھیان بھٹکے نہ. گزر رہے ہیں گھر والے آگے سے یا شور ہو رہا ہے، تو آنکھیں بند کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا فقط جو دھیان ہے، میرا جو فوکس ہے وہ فقط رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا میں جب ہاتھوں کو اٹھایا ہے تو رب تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی ہو. اور اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، فرمایا کہ جو دعا مانگی جاتی ہے اذان اور اقامت کے درمیان میں، فرمایا کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. اور آپ کا جو تیسرا سوال تھا، دوسرا سوال تھا کہ دعا کو کس طرح سے مانگا جائے، ہاتھوں کو کھول کے مانگا جائے اور ہاتھوں کو بند کر کے مانگا جائے. بہن، ہاتھوں کو اس طرح کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا جائے. رب تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے، لیکن وہ کبھی اسی وقت سن لیتا ہے، کبھی وہ رب تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو کچھ لمحات کے بعد، کچھ دنوں کے بعد قبول کرتا ہے، اور کبھی انسان کی اس دعا کو بروز قیامت کے لیے محفوظ رکھتا ہے. جی ٹھیک ہے جی، دعا کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کر دی ہے راؤ صاحب نے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام صابر محمود ہے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی لاہور سے. جی کیا پوچھیں گے؟ اصل میں میں نے پوچھنا یہ تھا کہ ہمارا ابھی کمبائنڈ گھر ہے. اچھا جی. تو ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں سکسیسفل نہیں ہوتے. تو کوئی ایسا کوئی مولانا صاحب بتا دیں ہمیں کوئی اللہ کا نام یا کوئی ایسا نماز کے بعد پڑھنے کے لیے، جی تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ رہائش کا مسئلہ ہمارا حل ہو سکے. ٹھیک ہے. تو دوسرے بھائی اتفاق کرتے ہیں اس پہ کہ نہیں کرتے ہیں؟ جی باقی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، لیکن وہ کیونکہ کمبائنڈ پراپرٹی ہے تو اس کے حوالے سے پھر ایک دن یہاں سے شفٹ کرنا ہی ہے نا. لیکن کوئی کوشش کرتے ہیں تو وہ پوری نہیں ہوتی. چلیں جی آپ کو بتاتے ہیں. جی پریشان نہ ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. وظائف کی صورت میں اگر ہے تو پیر صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. دیکھیے فرسٹ آف آل تو یہ آپ لوگوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ معاملات حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آپ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص جو ہے اس کی ایک تسبیح آپ نے روزانہ کرنی ہے. روزانہ سورہ اخلاص کی تسبیح کریں، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، اور اپنے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالی. جو آپ گھر لینا چاہتے ہیں اور اپنے لیے رہائش کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، ہر شخص کا یہ بنیادی بیسک اس کا ایک رائٹ ہے، حق ہے کہ جس کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے. آپ سورہ اخلاص کی ایک تسبیح روزانہ کریں، نماز کی پابندی کریں، درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ معاملات حل ہونے والے ہوں گے اس وقت پہ ہر کام کے وقت مقرر ہوتا ہے. ہمیں اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، التجا کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی معاملات بہتری کی طرف آ جاتے ہیں. دعا سے، ذکر سے، مولا کو یاد کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا فرمائے. جزاک اللہ جی، شکریہ. پیر صاحب نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے، آپ جو ہے اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی کال، اور ڈراپ ہونے کی جو بیسک وجہ ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں. ہم کہتے رہتے ہیں کہ ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بند کر لیا کریں. بعض اوقات کیا اکثر ہم کہتے رہتے ہیں اور بارہا مرتبہ کہتے رہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، درخواست کرتے رہتے ہیں کہ کائنڈلی جب آپ کال ملا لیا کریں تو ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں. اس سے ڈسٹورشن ہوتی ہے، ڈسکنیکشن ہوتی ہے، پھر آپ کا پیغام ہم تک، آپ کا سوال، آپ کی کوئی پرابلم ہم تک نہیں پہنچتی. جی کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی سغرا بی بی. کہاں سے بات کر رہی ہیں سغرا بی بی؟ کراچی سے. جی کیا پوچھیں گی آپ؟ 5 سال سے اولاد بھی نہیں اور بہت سے مسئلے ہیں. مطلب ہے کہ شوہر کا بھی کاروبار بھی نہیں، 5 سال سے کوئی اولاد بھی نہیں، اور علاج بھی بہت کروایا. اچھا جی، تو میڈیکل چیک اپ کرایا تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ ہاں کروایا، ٹھیک ہے. اچھا تو اپنا والدہ کا نام بتا دیں آپ. شبانہ بی بی. اور اپنے شوہر کا اور ان کی والدہ کا نام؟ کال کٹ گئی ہے جی. تو بقایا وہ اولاد کے حوالے سے پوچھنا چاہتے تھے تو علامہ قاسم صاحب کو بتا دیتے ہیں جی. جی بالکل، اولاد کے حوالے سے پریشان تھی کہ 5 سال ہو گئے ہیں، رب تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا.
ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ یقیناً آپ بھی دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتی ہوں گی، اولاد طلب کرتی ہوں گی، اور کرنا بھی چاہیے، انبیاء کی سنت ہے۔ بارہا میں گزارش کی کہ انبیاء نے بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اولاد کے لیے، اولاد کو طلب کرنے کے لیے، اولاد کے نیک اور فرمانبردار ہونے کے لیے۔ بہن آپ صلاۃ الصوم نمازوں کا خیال رکھیں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں۔ جو آپ کا دوسرا مسئلہ تھا کہ آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ اس کے لیے نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد سورہ مریم کی تلاوت۔ جو آپ کا پہلا مسئلہ تھا کہ اولاد نہیں ہے، سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد۔ آپ اور آپ کے جو ہسبینڈ ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ سورہ مریم کی تلاوت کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے، بس اس توکل کے ساتھ، امید کے ساتھ وظائف جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا؟ ثاقب علی۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سر وہ میرے بیٹا ہے نا، 2 سال سے اس کو فل ویری ہو گئی ہے۔ اچھا، کیا نام ہے بیٹے کا؟ ایان احمد ہے، 6 سال کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چیک کرایا اپنے ڈاکٹر کو؟ جی کروایا میں نے، سرگودا بھی چیک کروایا تھا، اسلام آباد بھی چیک کروایا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں وہ تو بس دوائیاں دیتے رہے ہیں، وہ بس دیتے رہے ہیں اس کو، بیٹے کو نا فرق نہیں پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے مہربانی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت دے۔ وظائف کی صورت میں اگر کوئی بات ہے تو علامہ وقاص صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جی اللہ پاک کرم فرمائے، اور اس کا پراپر ایک جو علاج ہے بالکل اس کا علاج ہے وہ جاری رکھیں آپ۔ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو اس تکلیف سے اور جو معاملات ہو رہے ہیں بلبیری کے، اس سے نجات عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ آپ سورہ فاتحہ 11 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے بیٹے کے چہرے پہ جہاں اس کو بلبیری ہے وہاں پہ وہ پانی جو ہے نا اس کو آپ لگا دیا کریں، مل دیا کریں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جی۔ دعا گو ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ مزید کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد ذیشان ظفر ہے۔ جی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا سوال تھا کہ میرا بیٹا ہے جی، اس کا نام محمد تنویر البدر قادری ہے۔ اچھا جی، تو اس کے یہاں اولاد نہیں پیدا ہو رہی، ٹھیک ہے، دعا فرما دیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ آپ کو بتاتے ہیں علامہ قاسم صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، آج تقریباً جتنی بھی کالز ہیں ساری اولاد کے حوالے سے ہی تھیں کہ اولاد رب تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا۔ ہم اس سیٹ کے اس پروگرام کے لاسٹ پہ اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں، آپ اس میں بھی شامل ہوئیے گا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ میرے بھائی صلاۃ الصوم کا آپ خیال رکھیں، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، اور نماز عشاء کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ آپ اور آپ کی جو وائف ہیں اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا جی، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ آپ وظائف جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور اپنی خاص رحمت فرمائے گا۔ اولاد کی نعمت سے جو ہے وہ محرومی، جو بہت بڑی ایک قسم کی محرومی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے گا جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ منڈی بابا دین کے قریب کٹھیارا سے۔ جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ پوچھیے۔ میں بہت پریشان ہوں، میرے بہت دشمن تو بچنا واسطے کوئی صورت دسو۔ اچھا، کتنے عرصے سے ہے، کتنے عرصے سے مسئلہ ہے یہ؟ 15 سال۔ چلے جی آپ کو خاون قتل ہویا ہی نا، خاون قتل اس کے بعد میرے لگتے ہی نو، میرے مگر لگ کے میرے مارنا چاہتے ہیں۔ اوہو، چلیں جی، اللہ تعالیٰ چلیں آپ پروگرام دیکھیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ علامہ وقاص صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں جی۔ حضور اللہ پاک آپ کو دشمنوں سے بچائے، اور سب سے بڑا جو یقین ہے اپنے اللہ پہ انسان کا ہونا چاہیے، خالق پہ یقین ہونا چاہیے،
کہ جس نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے اور موت بھی اسی نے انسان کو دینی ہے، مگر دنیاوی معاملات کو دیکھا جائے تو انسان کے دشمن بہت بن جاتے ہیں، حسد کی وجہ سے بہت زیادہ وجوہات ہوتی ہیں کہ لوگ انسان کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ نے میری بہن 33 مرتبہ روزانہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر پڑھ کے اپنے پہ دم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے دشمنوں سے محفوظ رکھے، اور آپ نے سورہ کوثر کا یہ جو عمل ہے آج ہی سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور روزانہ 33 بار آپ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی آپ اللہ رب العزت کی امان میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مہربانی فرمائے، رحم فرمائے، بڑا مسئلہ ہے آپ کا۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا، محمد عمر نام ہے ان کا۔ اچھا جی۔ اور وہ صحیح بولتا نہیں ہے، 16-17 سال کی عمر ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، چیک کرایا آپ نے؟ پھر چیک کروایا تھا، کہہ رہے تھے کہ جب بڑا ہوگا تو بولتا رہے گا۔ اچھا، لیکن اب وہ اٹکتا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ چلیں جی بتاتے ہیں آپ، وہ آپ فکر نہ کریں، علامہ قاسم صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں اس حوالے سے۔ جی بالکل، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور آپ نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ جب بڑا ہوگا دوبارہ ان کا چیک اپ کروا لیے گا، تو 16-17 سال آپ نے عمر بتائی ہے، آپ ایک مرتبہ کسی اسپیشلسٹ کو چیک اپ کروا لیں ان کا، اور فردر جو بھی وہ میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں تو آپ اس کو لازمی استعمال کریں۔ خیر اس کے ساتھ ساتھ آپ نمازوں کا خیال رکھیں، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد کم از کم 400 مرتبہ پہلا کلمہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ ایک لمٹ آپ کو بتا دی ہے جتنا آسانی کے ساتھ آپ یہ کر سکیں، اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 400 مرتبہ یا حی یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ عمل کریں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آسانیاں پیدا فرمائے۔ جی جیسے آپ کو بتایا، جزاک اللہ، انہوں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد بلال ہے۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں بلال بھائی؟ جی میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی مجھے پوچھنا تھا کہ میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں اور ہمارے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کو رہنمائی فرمائیں۔ اور میں کام کیا کرتے ہیں آپ؟ چاہتا ہوں جی میں ہینڈی کرافٹ کا کرتا ہوں۔ اچھا، اور میں جہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں وہاں رشتہ ہو جائے، اور وہ میرے خلاف بھی ہیں تھوڑے سے، آپ کو رہنمائی فرمائیں۔ یہ پریشانی آپ کی ہے، والدہ کا نام بتائیں اپنا۔ جی سکینہ بی بی۔ چلیں جی آپ کو بتاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ رشتے کا، جہاں چاہتے ہیں جی وہاں ہونا چاہیے ان کا، وہ سوچ رہے ہیں اس حوالے سے۔ جی اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ میرے بھائی آپ نماز کی پابندی کریں، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ بہت زیادہ الجھنیں پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی اپنی وجہ سے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ آپ بلا وجہ پریشان ہیں یا پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں۔ جب انسان کا دل اللہ کی محبت سے معمور ہوتا ہے، انسان کی زبان ذکر الہی سے تر ہوتی ہے، تو انسان بہت زیادہ مسائل سے ویسے ہی باہر نکل آتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی نکل آئیں گے، اور جہاں آپ کا مقدر ہے شادی وہیں پہ ہونی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ جہاں آپ کا نصیب ہے وہیں پہ آپ کا رشتہ ہوگا۔ آپ دعا کریں اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ آپ ایک تسبیح درود پاک کی روزانہ کریں، اور ایک تسبیح یا وہابوں کی روزانہ کریں، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں۔ نماز کی طرف اپنا دھیان لے کر جائیں، اپنی سوچوں کو درود پاک کی طرف لے کر جائیں، پھر دیکھیے گا زندگی میں بہار آئے گی، آپ کو ذہنی سکون ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی جزاک اللہ جی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہو گیا۔ میں دونوں مہمانوں کا مشکور ہوں، پیرزادہ علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کا بھی، اور علامہ قاسم رسول صاحب آپ کا بھی، کہ آپ دونوں تشریف لائے اور میرے پروگرام کے اندر اور لوگوں کے مسائل بتائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے جی۔ اور پیر صاحب سے کہوں گا دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے، میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما۔ میرے مولا جو دکھی ان کو سکھ عطا فرما۔ میرے مولا جو اولاد کے حوالے سے پریشان ہے سب کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ جن کی اولاد میرے مولا نافرمان ہو چکی ہے، والدین کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا۔ میرے مولا جو جسمانی روحانی امراض کا شکار تمام کو میرے مولا شفا کاملہ عطا فرما۔ میرے مولا جو گھریلو الجھنوں کا، نا اتفاقیوں کا،
پریشانیوں کا الجھنوں کا شکار ہو چکے ہیں میرے مولا سب کو سکون عطا فرما سب کے جان مال عزت آبرو کی خیر فرما یا رب العالمین سب کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما سب کو میرے مولا تنگ دستی سے دور فرما یا رب العالمین کرونا وائرس کی جو موجودہ وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما جو بیمار ہیں میرے مولا تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما پاکستان کو ترقی عطا فرما خواجہ پاکستان کو کامیابیاں عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول